بے مقصد تو کلام نہیں ہوتا، با مقصد ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس کے اندر کوئی ہدایات تھیں جو رسول اللہ ہی سمجھ سکتے تھے۔ یہ ہدایات انہی کے لیے تھی، وہ ہدایات ان کو مل گئیں، بالکل اس طرح جس طرح سپریم کمانڈر اپنے کور کمانڈر کو کبھی خفیہ اطلاع بھیجتا ہے تو وہ تحریر سادہ نہیں لکھتا بلکہ کوڈ ورڈ میں لکھتا ہے کہ تم نے ایسے 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 کرنا ہے۔ وہ جو کوڈ ورڈ میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق پھر فوج کو لڑاتا ہے۔ تو اس دنیا کے سپریم کمانڈر اللہ نے اس دنیا کے کور کمانڈر محمد رسول اللہ کو یہ ہدایات کچھ دے رکھی، اور یہ پکی بات ہے اگر ہمارے لیے ہوتی تو محمد رسول اللہ اسے کھول کے بتا کے ضرور جاتے۔ اگر انہوں نے نہیں بتائی تو کسی کو اس کے اندر سے گھسیٹ گھساٹ کے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الف لام میم، کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد، پہلے کلمات لے لیے، اور لام سے مراد جبریل، وہ آخری کلمہ لے لیا۔ اس سے زیادہ تک بندی کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں تک بندیاں، اس کے بارے میں جو علم ہے وہی ہے جو اللہ خود دیتے ہیں، جو رسول اللہ دیتے ہیں۔ یہ کتاب اپنی خود شرح کرتی ہے، اور جہاں ضرورت تھی محمد رسول اللہ کر گئے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا اور کہا تھا، قالا، کہا، ربی، یہ پیار سے جب بات کرتا ہے آدمی تو رب نہیں کہتا ربی میرے رب، وہ میرے اللہ، وہ میرے پیارے اللہ۔ انی، بے شک میں، وہنا، وہنا یہ وہن کا کلمہ بڑا زبردست ہے۔ ایک کہتے ہیں ہانا یہینو توہینن، ہانا اس نے ذلیل کیا، یہینو وہ ذلیل کرتا ہے یا کرے گا۔ توہین کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے۔ اتنی کمزوری کہ ذلت ہو جائے،